أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي خلق ما كل شيء بقدرته وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى أصحابه الطاهرين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبه قال حدثنا مسند وبه قال حدثنا أبو الزناد وبه قال حدثنا معابر وبه قال حدثنا رفاع قال سمعت أبا هريرة. وفي رواية قال سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا معابر وبه قال حدثنا عمرو بن عيد وبه قال حدثنا مقتل وبه قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماعتي عن إرباز بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بلغت منها العيون ووجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فقام رجل فقال: يا رسول الله كأن هذه موعظة معد فأوصنا يا رسول الله. فقال رسول الله فقام فجلس على المنبر فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي رواية الترمذي وفي رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بهما وعزوا عليهما بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حاضرین مجلس، وقت انتہائی مختصر ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. میرا ابھی 10:30 بجے ایک عیسائی کے ساتھ ڈیبیٹ طے تھا. ایک ہفتے پہلے سے میں نے وقت دیا ہوا ہے گفتگو کے لیے، اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں مغرب کے بعد فوراً آؤں گا، بیان کروں گا، جاؤں گا. 2 سیکنڈ میرا قیمتی ہے. میرا سارا شیڈول بالکل چینج ہو گیا ہے، اس لیے میں جلدی بیٹھ گیا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں. بہت سارے بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مختصر عرض کر کے مجھے بلایا گیا، میں کہہ کے چلا جاؤں. اس کے بعد جو مربی حضرات یہاں ہیں انات وغیرہ پڑھ کے مجلس کا اختتام کر دیں گے. ٹھیک ہے. میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا نام ابو جعفر ہے. میں آل کا رہنے والا ہوں. میری تعلیم کی فراغت کیندرا بڑا مدرسے سے ہوئی عالمیت. پھر میں نے تخصص کیا ہے ڈپلوما میں انگلش لینگویج اور تقابل ادیان میں ممبئی یونیورسٹی سے، مرکز المعارف. پھر اس کے بعد میں نے تخصص کیا، پھر تخریج فی الحدیث، پھر تدریس، پھر دراسہ. پھر اس کے بعد میں نے حدیث تخریج. پھر اس کے بعد میں نے ابھی کورس کر رہا ہوں انڈونیشیا، ملیشیا میں، مذاہب اربع افتاء. تو تقریباً یہ میرا سلسلہ یہ تعلیم ہے. تو چونکہ میرا یہ اوڑھنا بچھونا ہے، یہ میرا کام کاج ہے. غیروں کے ساتھ میں الجھنا، پڑھنا اور ان کے ساتھ میں جوابات کا دینا، تصنیف و تعلیق، تحقیق و رسالات. تو اسی لیے جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں عموماً ایسی باتیں نکل آتی ہیں. میں چاہ کر بھی کچھ الگ باتیں کر نہیں پاؤں گا. باقی خطابت بچپن سے کرتا ہوں، سب جانتے ہیں عموماً. اور یہاں ہمارے یہ فاروق صاحب بھی ہیں، یہ پہچانتے ہیں. بچپن میں میری ملاقات ہوئی تھی جب میں چھوٹا تھا. میرے ساتھ یہ درسی ساتھی تھے، حفظ کر رہے تھے. بہت چھوٹا تھا میں اس وقت. اس کے بعد 12-15 سال بعد پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی ان سے، آج یہیں پر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب میں عرض کرتا ہوں چند باتیں. سب سے پہلی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ. اللہ فرماتے ہیں تحقیق کے دلائل آ چکا، جنہوں نے نگاہیں بصیرت سے کام لی وہ کامیاب ہو گئے. ومن عمی فعلیہا، جو اندھے بنے بیٹھے رہے وہ ناکام ہو گئے. اب میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی. اس دنیا کو بسانے کے لیے خلافت و نیابت عطا کی. انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور بنانے کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ علم ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ. ہم نے آدم کو اسماء کل سکھائے ہیں، ہم نے اسماء کل کی تعلیم دی ہے. ہم نے آدم کو وہ شرف بخشا ہے جو ہم نے جبرائیل کو نہیں دی، جو ہم نے میکائیل کو نہیں دی، جو ہم نے اسرافیل کو نہیں دی، جو ہم نے اسرائیل کو نہیں دی. کروڑوں اربوں کی تعداد میں لا تعد و لا تحصیٰ ولا تعداد کے اندر میں فرشتوں کی تعداد موجود ہے. کسی
کسی فرشتے میں وہ کمال، کسی فرشتے میں وہ صفت، کسی فرشتے میں وہ خوبی نہیں، جو خوبی، جو کمال، جو صفت، جو اوصاف، جو کمالات، جو کمالات اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ جب قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ نے تخلیق انسانی کے بارے میں تفکیر پیش کی تو فرشتوں کی جماعت تشریف لائی اور کہنے لگی یا اللہ اے میرے مالک و خالق، آپ ایسی مخلوق کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو زمین پہ جا کر فساد مچائے گی، جو زمین پہ جا کر خوریزی عام کرے گی، جو زمین پہ جا کے قتل و قتال میں ملوث ہوگی۔ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ستائش کے لیے کافی نہیں، کہ ہم آپ کی توصیف کے لیے کافی نہیں، کہ ہم آپ کی مدحت کے لیے کافی نہیں۔ پھر ایسے بشر کی تخلیق کا کیا غرض کہ یہ دنیا میں جا کر فساد مچائے، یہ دنیا میں جا کر خوریزی عام کرے، یہ دنیا میں جا کے قتل و قتال کا بازار گرم کرے۔ ایسی مخلوق کی تخلیق کی کیا غرض؟ ایسی مخلوق کی تخلیق کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تو نہیں جانتے، اس لیے کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا خلقت بیدی، ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جبکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اسلامی مذہب کے ایک ایک مکتب فکر کے تمام لوگ متفق ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، لا مثل لہو ولا نظیر لہو ولا مثال لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو۔ اللہ ایسا ہے جس کے جیسا کوئی نہیں، نہ مخلوق میں اس جیسا کوئی ہے، اس کی نگاہیں موجود نہیں مگر دیکھتا ہے، اس کی زبان موجود نہیں مگر بولتا ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی مثیل موجود ہے، نہ اس کی مثال موجود ہے، نہ اس کی نظیر موجود ہے۔ جب اللہ ایسا ہے تو قرآن میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بناؤں گا، میں نے دونوں ہاتھوں سے انسان کی تخلیق کی ہے؟ تو ابن العربی اپنی کتاب فصوص الحکم میں کہتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے دو ڈھانچوں میں بنایا، ایک اس کی ظاہری شکل و شباہت، انسان کا جسم جو ہڈیوں، گوشت، پوست، آنکھیں، نین و نقش، نگارشات سے بنے ہیں، ایک وہ جو اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ، ہم نے اس میں دم کیا، ہم نے اس میں روح پھونکی، ہم نے اس میں اپنی روحیت کو ڈالا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو روح پھونکی، یہ روح، یہ جسم، یہ دو چیز مرکب ہیں، اسی ارتکاب کو اللہ نے اعزاز بخشا۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں کو اعتراض جسم کو دیکھتے ہوا کہ آپ مٹی جمع کیے، آگ جمع کیے، پانی جمع کیے، ہوا جمع کیے، ہوا میں اڑنے کی کشش ہے، پانی کے اندر بہنے کی کشش ہے، تباہ و برباد کرنے کی کشش ہے، مٹی کے اندر میں جھکنے کی کشش ہے، آگ کے اندر جلانے کی کشش ہے۔ آپ نے آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، عناصر اربع سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ یہ انسان تکبر کرے گا، یہ انسان خوریزی عام کرے گا، یہ انسان تباہی مچائے گا، یہ انسان سیلاب لائے گا، یہ آپ کے نظام دنیاوی کو تہم پرم کر دے گا۔ آپ ایسے انسان کو نہ بنائیں۔ امام ابن عربی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی نظر مٹی کی خاصیت پر تھی، خالق کی روح کی خاصیت پر نہیں تھی۔ فرشتے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا، ورنہ وہ تو نوری مخلوق ہیں، انہیں اعتراض کی تکی نہیں بنتی، وہ تو وہی کرتے جو اللہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ حق بھی ان کو دیا تاکہ یہ سمجھائے کہ ہم نے انسان کو کتنے کمالات عطا کیے۔ دنیا میں کروڑوں مخلوق ہیں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس پڑھاتا ہوں، جغرافیہ پڑھاتا ہوں، فزکس پڑھاتا ہوں۔ میں نے دنیا کو بہت گہرائی سے دیکھا ہے۔ اللہ نے بہت کم عمر میں بہت سی چیزوں سے نواز دیا، اللہ کا شکر، اللہ نظر بد سے بچائے۔ خاص کر کے دینی تعلیم کے بعد دنیاوی تعلیم میں اپنے آپ کو کھپا دیا تاکہ میں قریب سے پہچانوں، اور میں نے وجود باری پر انگریزی میں، اردو میں کئی رسالے لکھے۔ میں نے بہت قریب سے دیکھا اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات پر اتنے دلائل ہیں، اتنی دلائل ہیں کہ انسان ذرا سی عقل استعمال کرے، اللہ کے وجود پر دلائل کافی ہیں۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ۔ میں اب آتا ہوں اسی بات کی طرف۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، جنہوں نے اپنی نگاہ بصیرت کا استعمال کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اندھے بنے رہے وہ ناکام ہوئے۔ یعنی اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا، روحیت کی خاصیت رکھی، مٹی کی خاصیت رکھی، پھر اسے مرکب کیا، اسے دنیا میں بھیجا۔ اب اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے انسان تیرے اندر میں نے مٹی والی خاصیت یعنی شر کی خاصیت، آگ کی خاصیت، ہوا کی خاصیت، پانی کی
کی خاصیت بھی رکھی اور اپنی روح پھونکی اور اس کی خاصیت بھی اس میں رکھی. روح کی خاصیت کیا ہے؟ روح کی خاصیت اللہ کی ذات کی خاصیت جیسی ہے، یعنی اللہ عادل ہے، انسان بھی عادل بن سکتا ہے. اللہ حاکم ہے، انسان حاکم بن سکتا ہے. اللہ قائم ہے، انسان قائم بن سکتا ہے. اللہ بہتر ہے، انسان بہتر بن سکتا ہے. اللہ عالم ہے، انسان عالم بن سکتا ہے. اللہ فاضل ہے، انسان فاضل بن سکتا ہے. اللہ جاننے والا ہے، انسان جاننے والا بن سکتا ہے. جیسے اللہ کی صفات میں کچھ صفت ایسی ہیں جو متضاد ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. اللہ جیسے متضاد صفت کا حامل ہے، بندوں کو بھی متضاد صفات کا حامل بنایا. جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے جبار بھی ہے، اللہ عادل ہے مقسط بھی ہے. یعنی اللہ متضاد صفات کا حامل ہے. جہاں پر اللہ رحم کرنے والا ہے وہیں ہلاکت کرنے والا بھی ہے، جہاں اللہ رحمت والا ہے وہیں اللہ قہاریت والا بھی ہے. تو اللہ نے کہا اے انسان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تیرے اندر اپنی روح کی خاصیت پھونک دی ہے. تو بھی تیرے اندر کمال پیدا کر سکتا ہے. تو محنت کر عالم بن سکتا ہے، تو محنت کر فاضل بن سکتا ہے. تو شعور کا استعمال کر کمند آسمان پہ ڈال سکتا ہے. تو شعور کا استعمال کر سمندروں کی تہوں تک پہنچ سکتا ہے. تو شعور کا استعمال کر ستارے تیرے آگے سرخب ہو جائیں گے. تو شعور کا استعمال کر چاند تک تیرے محل تعمیر ہوں گے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، غیروں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، تحقیق کی، اس کے نکات کو کھنگالا، قرآن کی حقانیت کو سمجھا اور اس نتیجے تک پہنچی کہ آج سمندروں کے راستے طے کرنے میں غیر آگے، آج چاند تک پہنچنے میں غیر آگے، آج ستاروں کی تعداد کو محدود کرنے میں غیر آگے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں غیر آگے. لیکن ان سب چیز میں مددگار قرآن رہا اور جن کے پاس قرآن موجود تھا وہ سب سے پیچھے رہ گئے. قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے دونوں خاصیت رکھے ہیں تیرے اندر. اب مٹی کی خاصیت غالب ہوگی، آگ کی خاصیت غالب ہوگی، ہوا کی خاصیت غالب ہوگی. یہ ساری خاصیت ایسی ہیں. کبھی انسان میں کیفیت پیدا ہوگی، یہ حسد کرے گا، یہ جلن کرے گا، یہ کپٹ کرے گا، ایک دوسرے کی غیظ و غضب میں خلاف میں کھڑا ہوگا، قتل و قتال کے لیے آمادہ ہوگا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ اگر یہ اپنی انہی کیفیت کو قابو پا لے گا، انہی کیفیت کو مارے گا، انہی کیفیت کو دبائے گا، تو یہ انسان کبھی فاضل بنے گا، کبھی عالم بنے گا، کبھی حاکم بنے گا، کبھی دانش مند بنے گا، کبھی بہتر انسان بن کر ہزاروں لاکھوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. اور دنیا نے دیکھا اللہ نے نمونہ پیدا کیا، آدم کو بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، شیش کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، نوح کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ابراہیم کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت عیسیٰ کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت یعقوب کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت یوسف کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور بھیج کر بتایا کہ لوگوں دیکھو یہ میرے نمونے ہیں، میں نے انہیں بنایا ہے، ان جیسا بن کے دکھاؤ میں تمہیں جنت دوں گا. بنو آدم کے جیسے، بنو شیش کے جیسے، بنو نوح کے جیسے، بنو تم بننا ہے تو ابراہیم کے جیسے بنو. آگ میں گرنے کے بعد بھی اپنے خالق کو نہیں بھولتا. بننا ہے تو موسیٰ کے جیسے بنو. سامنے سمندر ہے، فرعون کا لشکر پیچھے ہے، موسیٰ کے بھروسے، موسیٰ کے اعتماد کے لشکر پھر بھی شرم نہیں ہوتے. پھر بھی موسیٰ کہتا ہے میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے لیے کل بھی کافی تھا، میرا رب میرے لیے اب بھی کافی ہے. فرعون کا لشکر پیچھے ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں اوزار ہے، ہاتھ میں تہائیں ہیں. آتے ہیں کہ موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو برباد کر دیا جائے، مار دیا جائے، خون بہا دیا جائے. اللہ کہتے ہیں فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. موسیٰ تم مارو اپنے عصا کو سمندر پہ، مارنا تمہارا کام ہے، راستے بنانا ہمارا کام ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے نمونہ بنایا موسیٰ کو، تمہیں بننا ہے تو موسیٰ جیسے بنو، بننا ہے عیسیٰ جیسے بنو. ہزاروں مشکلات آئی، ہزاروں پریشانیاں آئیں، قوم نے مخالفت کی مگر عیسیٰ ڈٹے رہے. صلیب پہ چڑھایا گیا، صلیب پہ لٹکایا گیا، عیسیٰ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. عیسیٰ کے پاس آپشن تھا، اختیار تھا. عیسیٰ چاہتے پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے نہیں ہٹے. اللہ کہتا ہے یہ میرے نمونہ ہے، انہیں دیکھو ان جیسے بنو. آخر میں آئے وہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ جن کے نور کی تابانی آدم کی پیشانی سے عبداللہ کی پیشانی پہ چمکا تھا، وہ جن کی نور کی تابانی شیش نے محسوس کیے تھے، وہ جن کی نور کی تابانی نوح نے اپنی دعوت میں جھلک محسوس کی تھی، وہ جن کے نور کی تابانی ابراہیم نے جلتی ہوئی آگ میں محسوس کی تھی، وہ جن کے نور کی تابانی موسیٰ نے کوہ طور پہ محسوس کی تھی، وہ جن کے نور کی تابانی حضرت یوسف نے گرتے کنویں میں محسوس کیا تھا، وہ جس کے نور کی تابانی حسن یوسف میں جھلکتا تھا، وہ جس کے نور کی تابانی حضرت یوسف کے صلیب میں لٹکتی ہوئی حالت میں محسوس کی تھی، وہ جس کے نور کی تابانی حضرت یعقوب نے گریہ و زاری میں محسوس کیا، وہ جس کے نور کی
تابانی حضرت ایوب نے لامحدود صبر و شکیب میں محسوس کیا، وہ جس کے نور کی تابانی آسمان پہ چمکا، زمین پہ چمکا، وہ جس کی نور کی تابانی سے آبیوں نے، خاکیوں نے، نوریوں نے، ناریوں نے فیض لیا، مسترد ہوئے، مستفیض ہوئے، مستنیر ہوئے، وہ جسے قرآن نے کہا یہ سراج ہے، یہ منیر ہے، ایسا سراج کہ اس کے نور سے آدم بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے شیش بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے ابراہیم بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے ابراہیم بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے لوط بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے یعقوب بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے موسیٰ بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے یوسف بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے یعقوب بھی روشن ہے۔ ہم نے ایسی ذات بنائی، قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آ گیا ایسا نبی جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ کون تھا؟ جسے یتیمے کے سائے میں پالا گیا، محمد عربی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن عدی بن کعب بن مرارہ، وہ محمد رسول اللہ تھے جن کے نسب کو محفوظ رکھا، جن کے جمال کو محفوظ رکھا، جن کے کمال کو محفوظ رکھا، جن کی اداؤں کو محفوظ رکھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا محفوظ، جن کا ہنسنا رونا محفوظ، جن کے تکلم کے جھلکتے موتی محفوظ، جن کے نگاہوں کی بصیرت محفوظ، جن کے پلکوں کی سناوٹ محفوظ، جن کے پیشانی کی کشادگی محفوظ، جن کے سینے کے زلفیں محفوظ، جن کے ماؤں کی زلفیں محبوب۔ آج بھی اللہ عزت و جلال کی قسم آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مستشرقین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی کی حدیث کی اور تہذیب کی کتابیں، تقریب کی کتابیں، اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ ڈاکٹر اے اسپرنگر جو جرمن کے بڑے ڈاکٹروں میں مانے جاتے ہیں، وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سے مذہبوں کو پڑھا، لا ادریہ کو پڑھا، لا نظریہ کو پڑھا، مرجیہ کو پڑھا، جہمیہ کو پڑھا، قدریہ کو پڑھا، میں نے اسلام کو پڑھا، مستشرقین کو پڑھا، سیکولرزم کو پڑھا، ایتھیزم کو پڑھا، جوڈائزم کو پڑھا، بدھزم کو پڑھا، کمیونزم کو پڑھا، میں نے پڑھ کے تحقیق کی، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خامیاں نکالنے والے ہزاروں نکالتے ہوں گے، کمیاں نکالنے والے ہزاروں نکالتے ہوں گے، نقائص بیان کرنے والے ہزاروں بیان کرتے ہوں گے، معائب بیان کرنے والے ہزاروں کرتے ہوں گے، مگر جو خوبی میں نے اسلام میں دیکھی کسی مذہب میں نہیں۔ ایک خوبی وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اسلام میں ایک ایسی خوبی دیکھی کہ اسلام کے ماننے والوں نے ایک علم کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایسی حفاظت کی کہ اسلام سے پہلے جتنے آئے نہ انہوں نے کیا تھا، نہ قیامت تک کوئی آنے والی نسلیں کر پائیں گی۔ پوچھا گیا کون سی چیز؟ کہنے لگے اسماء الرجال کا فن ایجاد کر دیا۔ انہوں نے اپنی نبی کی اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی اٹھنے بیٹھنے کو لکھا، سونے جاگنے کو لکھا، ان کی تقوی طہارت کو لکھا، ان کی عادت و اطوار کو لکھا، ان کی اخلاق و کردار کو لکھا، ان کی سچائی صداقت کو لکھا، ان کی کذب بیانی کو لکھا، ان کے نقائص کو لکھا، ان کے معائب کو لکھا، ان پہ لگے تہمتوں کو لکھا، ان کی حفظ و اتقان کو لکھا، ان کی حافظت کو لکھا، ان کے اختلاط کو لکھا، ان کی جلیسیت کو لکھا، ان کی مناشد کو لکھا، ان کی منشیت کو لکھا، ان کی ہم نشینی کو لکھا، ان کے اساتذہ کے نام تک لکھے۔ اللہ عزت و جلال کی قسم کوئی ایسا مذہب لا کے دکھاؤ جنہوں نے اپنی نبی کی اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی اداؤں تک کو محفوظ کر لیا، ایک ایک کردار کو محفوظ کر لیا۔ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھاؤ، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، الاسماء الرجال، الکمال فی الرجال، اٹھا کے دیکھو ایک ایک کتابوں کے اندر میں 8 ہزار، 10 ہزار، 12 ہزار لوگوں کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کوئی ایسا جو لا کے دکھائے اسلام جیسی خوبی، اسلام جیسا حسن، اسلام جیسا جمال، اسلام جیسی صداقت، اسلام جیسی حقانیت، اسلام جیسی دعوت کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار مذہب ہیں جنہیں دعویٰ ہوگا، ہونے دو، مگر اسلام نے جو پیش کیا ہے دلائل، اس دلائل کی میدان میں اسلام کی ٹکر تو دور کی بات، اسلام کے پیچھے بھی کوئی یہ خوبی اللہ نے دی۔ اس لیے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ اسلام، there is eternal and perfect religion of the God only is Islam in the sight of Allah۔ اللہ کے نزدیک only اور perfect religion صرف اللہ کا دین اسلام، یہ خوبی اسلام کو اللہ نے دی۔ اس لیے فرمایا کہ اس دین کی حفاظت کا سلسلہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ کیا، یہ سلسلہ چلا اور اسی نورانی کستوری لوگوں کے ذریعہ اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا، پھر صحابہ کو پیدا کیا، انہوں نے اللہ کی نبی کی اداؤں تک کو محفوظ کیا، حتیٰ کہ صحیفے موجود ہیں، صحیفہ صادقہ، صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص، صحیفہ سمر ابن جنادہ، صحیفہ سمر ابن جندب، بڑے بڑے صحابیوں کے صحیفے موجود ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں شروع میں حدیث لکھنے سے منع کیا تو ہم حدیث نہیں لکھتے تھے،
تھے، لیکن ایک دفعہ میں لکھنے لگا تو ایک صحابی کہنے لگے رسول اللہ نے منع کیا لا تکتب حدیث النبی کی، تم نبی کی حدیث کو مت لکھو۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ جب نبی کے پاس اس کی خبر پہنچی، نبی نے پوچھا کہ اب تم حدیث لکھا کرتے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں لکھا کرتا تھا، مگر کسی نے کہا کہ نبی غصہ بھی ہوتے ہیں، نبی مسکراتے بھی ہیں، نبی خوشی میں ہوتے ہیں، نبی غمی میں ہوتے ہیں، نبی بھی بشر ہیں، بشری تقاضے میں نبی کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جائیں گی ممکن ہے وہ دین نہ ہو، تم لکھ لو، اس لیے مناسب نہیں لکھنا، تم لکھو مت۔ نبی نے کہا کہ لا ھذا انا احدث ما فی ھذا یخرج فی فمیہ الا وهو حق، میری زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ حق کے علاوہ نہیں نکلتی، فاکتبوا بحدیثی، تم میری حدیث کو لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا، وہ حدیث کا مجموعہ جمع ہوا، یہ سلسلہ چلتے چلتے دور اول میں محفوظ ہوا، حافظے سے منتقل ہوا، سینے سے منتقل ہوا، صدور سے منتقل ہوا۔ پھر ایک زمانہ آیا، پہلی صدی کا زمانہ، دوسری صدی کا زمانہ، تیسری صدی کا زمانہ، پھر مصنفات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذي خلق ما كل شيء بقدرته وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى أصحابه الطاهرين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا مسند وبه قال حدثنا أبو الزناد وبه قال حدثنا معابر وبه قال حدثنا رفاع قال سمعت أبا هريرة، وفي رواية قال سمعت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وبه قال حدثنا معابر وبه قال حدثنا عمرو بن عيد وبه قال حدثنا مقتل وبه قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سماعتي عن إرباز بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بلغت منها العيون ووجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقام رجل فقال يا رسول الله كأن هذه موعظة معد فأوصنا يا رسول الله، فقال رسول الله فقام فجلس على المنبر فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين۔ وفي رواية الترمذي وفي رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسكوا بهما وعزوا عليهما بالنواجذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین مجلس، وقت انتہائی مختصر ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرا ابھی 10:30 بجے ایک عیسائی کے ساتھ ڈیبیٹ طے تھا، ایک ہفتے پہلے سے میں نے وقت دیا ہوا ہے گفتگو کے لیے، اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ میں مغرب کے بعد فوراً آؤں گا، بیان کروں گا، جاؤں گا۔ 2 سیکنڈ میرا قیمتی ہے، میرا سارا شیڈول بالکل چینج ہو گیا ہے، اس لیے میں جلدی بیٹھ گیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ بہت سارے بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مختصر عرض کر کے مجھے بلایا گیا، میں کہہ کے چلا جاؤں، اس کے بعد جو مربی حضرات یہاں ہیں انات وغیرہ پڑھ کے مجلس کا اختتام کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میرا نام ابو جعفر ہے، میں آل کا رہنے والا ہوں۔ میری تعلیم کی فراغت کیندرا بڑا مدرسے سے ہوئی عالمیت، پھر میں نے تخصص کیا ہے ڈپلوما میں انگلش لینگویج اور تقابل ادیان میں ممبئی یونیورسٹی سے، مرکز المعارف۔ پھر اس کے بعد میں نے تخصص کیا، پھر تخریج فی الحدیث، پھر تدریس، پھر دراسہ، پھر اس کے بعد میں نے حدیث تخریج، پھر اس کے بعد میں نے ابھی کورس کر رہا ہوں انڈونیشیا، ملیشیا میں مذاہب اربع افتاء۔ تو تقریباً یہ میرا سلسلہ یہ تعلیم ہے۔ تو چونکہ میرا یہ اوڑھنا بچھونا ہے، یہ میرا کام کاج ہے، غیروں کے ساتھ میں الجھنا، پڑھنا اور ان کے ساتھ میں جوابات کا دینا، تصنیف و تعلیف، تحقیق و رسالات۔ تو اسی لیے جو چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں عموماً ایسی باتیں نکل آتی ہیں، میں چاہ کر بھی کچھ الگ باتیں کر نہیں پاؤں گا۔ باقی خطابت بچپن سے کرتا ہوں، سب جانتے ہیں عموماً، اور یہاں ہمارے یہ فاروق صاحب بھی ہیں، یہ پہچانتے ہیں۔ بچپن میں میری ملاقات ہوئی تھی، جب میں چھوٹا تھا، میرے ساتھ یہ درسی ساتھی تھے، حفظ کر رہے تھے، بہت چھوٹا تھا میں اس وقت۔ اس کے بعد 12-15 سال بعد پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی ان سے، آج یہیں پر۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اب میں عرض کرتا ہوں چند باتیں۔ سب سے پہلی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ۔ اللہ فرماتے ہیں تحقیق کے دلائل آ چکا، جنہوں نے نگاہیں بصیرت سے کام لی وہ کامیاب ہو گئے، ومن عمی فعلیہا، جو اندھے بنے بیٹھے رہے وہ ناکام ہو گئے۔ اب میں یہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی، اس دنیا کو بسانے کے لیے خلافت و نیابت عطا کی، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور بنانے کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا وہ علم ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ، ہم نے آدم کو اسماء کل سکھائے ہیں، ہم نے اسماء کل کی تعلیم دی ہے، ہم نے آدم کو وہ شرف بخشا ہے جو ہم نے جبرائیل کو نہیں دی، جو ہم نے میکائیل کو نہیں دی، جو ہم نے اسرافیل کو نہیں دی، جو ہم نے اسرائیل کو نہیں دی۔ کروڑوں اربوں کی تعداد میں لا تعداد لا تحصیٰ ولا تعداد کے اندر میں فرشتوں کی تعداد موجود ہے۔ کسی فرشتے میں وہ کمال، کسی فرشتے میں وہ صفت، کسی فرشتے میں وہ خوبی نہیں، جو خوبی، جو کمال، جو صفت، جو اوصاف، جو کمالات، جو کمالات اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ جب قرآن میں بتاتے ہیں کہ جب اللہ نے تخلیق انسانی کے بارے میں تفکیر پیش کی تو فرشتوں کی جماعت تشریف لائی اور کہنے لگی یا اللہ، اے میرے مالک و خالق، آپ ایسی مخلوق کی تخلیق کرنا چاہتے ہیں جو زمین پہ جا کر فساد مچائے گی، جو زمین پہ جا کر خوریزی عام کرے گی، جو زمین پہ جا کے قتل و قتال میں ملوث ہوگی۔ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تقدیس کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ستائش کے لیے کافی نہیں، کہ ہم آپ کی توصیف کے لیے کافی نہیں، کہ ہم آپ کی مدحت کے لیے کافی نہیں۔ پھر ایسے بشر کی تخلیق کا کیا غرض کہ یہ دنیا میں جا کر فساد مچائے، یہ دنیا میں جا کر خوریزی عام کرے، یہ دنیا میں جا کے قتل و قتال کا بازار گرم کرے؟ ایسی مخلوق کی تخلیق کی کیا غرض؟ ایسی مخلوق کی تخلیق کی ضرورت نہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو چیز میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، وہ تو نہیں جانتے، اس لیے کہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے کہا خلقت بیدی، ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ جبکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، پوری دنیا کے اسلامی مذہب کے ایک ایک مکتب فکر کے تمام لوگ متفق ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے، لا مثل لہو ولا نظیر لہو ولا مثال لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو۔ اللہ ایسا ہے جس کے جیسا کوئی نہیں، نہ مخلوق میں اس جیسا کوئی ہے۔ اس کی نگاہیں موجود نہیں مگر دیکھتا ہے، اس کی زبان موجود نہیں مگر بولتا ہے، وہ آنے جانے سے پاک ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی مثیل موجود ہے، نہ اس کی مثال موجود ہے، نہ اس کی نظیر موجود ہے۔ جب اللہ ایسا ہے تو قرآن میں اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بناؤں گا، میں نے دونوں ہاتھوں سے انسان کی تخلیق کی ہے؟ تو ابن العربی اپنی کتاب فصوص الحکم میں کہتے ہیں اس میں راز یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے دو ڈھانچوں میں بنایا، ایک اس کی ظاہری شکل و شباہت، انسان کا جسم جو ہڈیوں، گوشت، پوست، آنکھیں، نین و نقش، نگارشات سے بنے ہیں، ایک وہ جو اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ، ہم نے اس میں دم کیا، ہم نے اس میں روح پھونکی، ہم نے اس میں اپنی روحیت کو ڈالا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو روح پھونکی، یہ روح، یہ جسم، یہ دو چیز مرکب ہیں، اسی ارتکاب کو اللہ نے اعزاز بخشا۔ پھر فرمایا کہ فرشتوں کو اعتراض جسم کو دیکھتے ہوا کہ آپ مٹی جمع کیے، آگ جمع کیے، پانی جمع کیے، ہوا جمع کیے، ہوا میں اڑنے کی کشش ہے، پانی کے اندر بہنے کی کشش ہے، تباہ و برباد کرنے کی کشش ہے، مٹی کے اندر میں گھسنے کی کشش ہے، آگ کے اندر جلانے کی کشش ہے۔ آپ نے آگ سے، پانی سے، مٹی سے، ہوا سے، عناصر اربع سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ یہ انسان تکبر کرے گا، یہ انسان خوریزی عام کرے گا، یہ انسان تباہی مچائے گا، یہ انسان سیلاب لائے گا، یہ آپ کی نظام دنیاوی کو تہم پرم کر دے گا۔ آپ ایسے انسان کو نہ بنائیں۔ امام ابن عربی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی نظر مٹی کی خاصیت پر تھی، خالق کی روح کی خاصیت پر نہیں تھی۔ فرشتے ظاہر کو دیکھ رہے تھے، اس لیے فرشتوں نے اعتراض کیا، ورنہ وہ تو نوری مخلوق ہیں، انہیں اعتراض کی نہیں بنتی، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ حق بھی ان کو دیا تاکہ یہ سمجھائے کہ ہم نے انسان کو کتنے کمالات عطا کیے۔ دنیا میں کروڑوں مخلوق ہیں، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، سائنس پڑھاتا ہوں، جغرافیہ پڑھاتا ہوں، فزکس پڑھاتا ہوں۔ میں نے دنیا کو بہت گہرائی سے دیکھا ہے۔ اللہ نے بہت کم عمر میں بہت سی چیزوں سے نواز دیا، اللہ کا شکر، اللہ نظر بد سے بچائے۔ خاص کر کے دینی تعلیم کے بعد دنیاوی تعلیم میں اپنے آپ کو کھپا دیا تاکہ میں قریب سے پہچانوں۔
اور میں نے وجود باری پر انگریزی میں اردو میں کئی رسالے لکھے. میں نے بہت قریب سے دیکھا اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات پر اتنے دلائل ہیں کہ انسان ذرا سی عقل استعمال کرے اللہ کے وجود پر دلائل کافی ہیں. قرآن کہتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ. میں اب آتا ہوں اسی بات کی طرف. قرآن کہتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ. جنہوں نے اپنی نگاہ بصیرت کا استعمال کیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اندھے بنے رہے وہ ناکام ہوئے. یعنی اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا. روحیت کی خاصیت رکھی، مٹی کی خاصیت رکھی، پھر اسے مرکب کیا، اسے دنیا میں بھیجا. اب اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اے انسان تیرے اندر میں نے مٹی والی خاصیت یعنی شر کی خاصیت، آگ کی خاصیت، ہوا کی خاصیت، پانی کی خاصیت بھی رکھی، اور اپنی روح پھونکی اور اس کی خاصیت بھی اس میں رکھی. روح کی خاصیت کیا ہے؟ روح کی خاصیت اللہ کی ذات کی خاصیت جیسی ہے. یعنی اللہ عادل ہے، انسان بھی عادل بن سکتا ہے. اللہ حاکم ہے، انسان حاکم بن سکتا ہے. اللہ قائم ہے، انسان قائم بن سکتا ہے. اللہ بہتر ہے، انسان بہتر بن سکتا ہے. اللہ عالم ہے، انسان عالم بن سکتا ہے. اللہ فاضل ہے، انسان فاضل بن سکتا ہے. اللہ جاننے والا ہے، انسان جاننے والا بن سکتا ہے. جیسے اللہ کی صفات میں کچھ صفت ایسی ہیں جو متضاد ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. اللہ جیسے متضاد صفت کا حامل ہے، بندوں کو بھی متضاد صفات کا حامل بنایا. جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے جبار بھی ہے، اللہ عادل ہے مقسط بھی ہے. یعنی اللہ متضاد صفات کا حامل ہے. جہاں پر اللہ رحم کرنے والا ہے وہیں ہلاکت کرنے والا بھی ہے، جہاں اللہ رحمت والا ہے وہیں اللہ قہاریت والا بھی ہے. تو اللہ نے کہا اے انسان وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تیرے اندر اپنی روح کی خاصیت پھونک دی ہے. تو بھی تیرے اندر کمال پیدا کر سکتا ہے. تو محنت کر عالم بن سکتا ہے، تو محنت کر فاضل بن سکتا ہے. تو شعور کا استعمال کر کمند آسمان پہ ڈال سکتا ہے. تو شعور کا استعمال کر سمندروں کی تہوں تک پہنچ سکتا ہے. تو شعور کا استعمال کر ستارے تیرے آگے سرخب ہو جائیں گے. تو شعور کا استعمال کر چاند تک تیرے محل تعمیر ہوں گے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، غیروں نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، تحقیق کی، اس کے نکات کو کھنگالا، قرآن کی حقانیت کو سمجھا اور اس نتیجے تک پہنچی کہ آج سمندروں کے راستے طے کرنے میں غیر آگے، آج چاند تک پہنچنے میں غیر آگے، آج ستاروں کی تعداد کو محدود کرنے میں غیر آگے، آج سائنس اور ٹیکنالوجی میں غیر آگے. لیکن ان سب چیز میں مددگار قرآن رہا، اور جن کے پاس قرآن موجود تھا وہ سب سے پیچھے رہ گئے. قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے دونوں خاصیت رکھے ہیں تیرے اندر. اب مٹی کی خاصیت غالب ہوگی، آگ کی خاصیت غالب ہوگی، ہوا کی خاصیت غالب ہوگی. یہ ساری خاصیت ایسی ہیں. کبھی انسان میں کیفیت پیدا ہوگی، یہ حسد کرے گا، یہ جلن کرے گا، یہ کپٹ کرے گا، ایک دوسرے کی غیظ و غضب میں خلاف میں کھڑا ہوگا، قتل و قتال کے لیے آمادہ ہوگا. اور کبھی ایسا ہوگا کہ اگر یہ اپنی انہی کیفیت کو قابو پا لے گا، انہی کیفیت کو مارے گا، انہی کیفیت کو دبائے گا، تو یہ انسان کبھی فاضل بنے گا، کبھی عالم بنے گا، کبھی حاکم بنے گا، کبھی دانش مند بنے گا، کبھی بہتر انسان بن کر ہزاروں لاکھوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا. اور دنیا نے دیکھا اللہ نے نمونہ پیدا کیا، آدم کو بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، شیش کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، نوح کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ابراہیم کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت عیسیٰ کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت یعقوب کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت یوسف کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور بھیج کر بتایا کہ لوگوں دیکھو یہ میرے نمونے ہیں، میں نے انہیں بنایا ہے، ان جیسا بن کے دکھاؤ میں تمہیں جنت دوں گا. بنو آدم کے جیسے، بنو شیش کے جیسے، بنو نوح کے جیسے، بنو تم بننا ہے تو ابراہیم کے جیسے بنو. آگ میں گرنے کے بعد بھی اپنے خالق کو نہیں بھولتا. بننا ہے تو موسیٰ کے جیسے بنو. سامنے سمندر ہے، فرعون کا لشکر پیچھے ہے، موسیٰ کے بھروسے، موسیٰ کے اعتماد کے لشکر پھر بھی شرم نہیں ہوتے. پھر بھی موسیٰ کہتا ہے میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے لیے کل بھی کافی تھا، میرا رب میرے لیے اب بھی کافی ہے. فرعون کا لشکر پیچھے ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، ہاتھ میں اوزار ہے، ہاتھ میں تہائیں ہیں. آتے ہیں کہ موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو برباد کر دیا جائے، مار دیا جائے، خون بہا دیا جائے. اللہ کہتے ہیں فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. موسیٰ تم مارو اپنے عصا کو سمندر پہ، مارنا تمہارا کام ہے، راستے بنانا ہمارا کام ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے نمونہ بنایا موسیٰ کو، تمہیں بننا ہے تو موسیٰ جیسے بنو، بننا ہے عیسیٰ جیسے بنو. ہزاروں
مشکلات آئی، ہزاروں پریشانیاں آئیں، قوم نے مخالفت کی، مگر عیسیٰ ڈٹے رہے، صلیب پہ چڑھایا گیا، صلیب پہ لٹکایا گیا، عیسیٰ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ عیسیٰ کے پاس آپشن تھا، اختیار تھا، عیسیٰ چاہتے پیچھے ہٹ جاتے، پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے نمونہ ہے، انہیں دیکھو، ان جیسے بنو۔ آخر میں آئے وہ جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ جن کے نور کی تابانی آدم کی پیشانی سے عبداللہ کی پیشانی پہ چمکا تھا، وہ جن کی نور کی تابانی شیش نے محسوس کیے تھے، وہ جن کی نور کی تابانی نوح نے اپنی دعوت میں جھلک محسوس کی تھی، وہ جن کے نور کی تابانی ابراہیم نے جلتی ہوئی آگ میں محسوس کی تھی، وہ جن کے نور کی تابانی موسیٰ نے کوہ طور پہ محسوس کی تھی، وہ جن کے نور کی تابانی حضرت یوسف نے گرتے کنویں میں محسوس کیا تھا، وہ جس کے نور کی تابانی حسن یوسف میں جھلکتا تھا، وہ جس کے نور کی تابانی حضرت یوسف کے صلیب میں لٹکتی ہوئی حالت میں محسوس کی تھی، وہ جس کے نور کی تابانی حضرت یعقوب نے گریہ وزاری میں محسوس کیا، وہ جس کے نور کی تابانی حضرت ایوب نے لامحدود صبر و شکیب میں محسوس کیا، وہ جس کے نور کی تابانی آسمان پہ چمکا، زمین پہ چمکا، وہ جس کی نور کی تابانی سے آبیوں نے، خاکیوں نے، نوریوں نے، ناریوں نے فیض لیا، مسترد ہوئے، مستفیض ہوئے، مستنیر ہوئے، وہ جسے قرآن نے کہا یہ سراج ہے، یہ منیر ہے، ایسا سراج کہ اس کے نور سے آدم بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے شیش بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے ابراہیم بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے ابراہیم بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے لوط بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے یعقوب بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے موسیٰ بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے یوسف بھی روشن ہے، ایسا جس کے نور سے یعقوب بھی روشن ہے۔ ہم نے ایسی ذات بنائی، قرآن کہتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آ گیا ایسا نبی جس کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ کون تھا؟ جسے یتیمے کے سائے میں پالا گیا، محمد عربی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن عدی بن کعب بن مرارہ، وہ محمد رسول اللہ تھے جن کے نسب کو محفوظ رکھا، جن کے جمال کو محفوظ رکھا، جن کے کمال کو محفوظ رکھا، جن کی اداؤں کو محفوظ رکھا، جن کا اٹھنا بیٹھنا محفوظ، جن کا ہنسنا رونا محفوظ، جن کے تکلم کے جھلکتے موتی محفوظ، جن کے نگاہوں کی بصیرت محفوظ، جن کے پلکوں کی سناوٹ محفوظ، جن کے پیشانی کی کشادگی محفوظ، جن کے سینے کے زلفیں محسوس، جن کے ماؤں کی زلفیں محبوب۔ آج بھی اللہ عزت و جلال کی قسم آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، مستشرقین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ، آپ اٹھا کر دیکھیں۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی کی حدیث کی اور تہذیب کی کتابیں، تقریب کی کتابیں، اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ ڈاکٹر اے اسپرنگر جو جرمن کے بڑے ڈاکٹروں میں مانے جاتے ہیں، وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سے مذہبوں کو پڑھا، لا ادریہ کو پڑھا، لا نظریہ کو پڑھا، مرجیہ کو پڑھا، جہمیہ کو پڑھا، قدریہ کو پڑھا، میں نے اسلام کو پڑھا، مستشرقین کو پڑھا، سیکولرزم کو پڑھا، ایتھیزم کو پڑھا، جوڈائزم کو پڑھا، بدھزم کو پڑھا، کمیونزم کو پڑھا، میں نے پڑھ کے تحقیق کی، آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خامیاں نکالنے والے ہزاروں نکالتے ہوں گے، کمیاں نکالنے والے ہزاروں نکالتے ہوں گے، نقائص بیان کرنے والے ہزاروں بیان کرتے ہوں گے، معائب بیان کرنے والے ہزاروں کرتے ہوں گے، مگر جو خوبی میں نے اسلام میں دیکھی کسی مذہب میں نہیں، ایک خوبی وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اسلام میں ایک ایسی خوبی دیکھی کہ اسلام کے ماننے والوں نے ایک علم کی حفاظت کے لیے پوری دنیا کی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ایسی حفاظت کی کہ اسلام سے پہلے جتنے آئے نہ انہوں نے کیا تھا، نہ قیامت تک کوئی آنے والی نسلیں کر پائیں گی۔ پوچھا گیا کون سی چیز؟ کہنے لگے اسماء الرجال کا فن ایجاد کر دیا۔ انہوں نے اپنی نبی کی اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی اٹھنے بیٹھنے کو لکھا، سونے جاگنے کو لکھا، ان کی تقوی طہارت کو لکھا، ان کی عادت و اطوار کو لکھا، ان کی اخلاق و کردار کو لکھا، ان کی سچائی صداقت کو لکھا، ان کی قسم بیانی کو لکھا، ان کے نقائص کو لکھا، ان کے معائب کو لکھا، ان پہ لگے تہمتوں کو لکھا، ان کی حفظ و اتقان کو لکھا، ان کی حافظت کو لکھا، ان کے اختلاط کو لکھا، ان کی جلیسیت کو لکھا، ان کی مناشت کو لکھا، ان کی منشیت کو لکھا، ان کی ہم نشینی کو لکھا، ان کے اساتذہ کے نام تک لکھے۔ اللہ عزت و جلال کی قسم کوئی ایسا مذہب لا کے دکھاؤ جنہوں نے اپنی نبی کی اداؤں کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی اداؤں تک کو محفوظ کر لیا، ایک ایک کردار کو محفوظ کر لیا۔ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھاؤ، تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب، الاسماء الرجال، الکمال فی الرجال، اٹھا کے دیکھو ایک ایک کتابوں کے اندر میں 8 ہزار، 10 ہزار، 12 ہزار لوگوں کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ کوئی ایسا جو لا کے
دکھائے اسلام جیسی خوبی، اسلام جیسا حسن، اسلام جیسا جمال، اسلام جیسی صداقت، اسلام جیسی حقانیت، اسلام جیسی دعوت کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار مذہب ہیں جنہیں دعویٰ ہوگا، ہونے دو، مگر اسلام نے جو پیش کیا ہے دلائل، اس دلائل کی میدان میں اسلام کی ٹکر تو دور کی بات، اسلام کے پیچھے بھی کوئی یہ خوبی اللہ نے دی۔ اس لیے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، there is eternal and perfect religion of the God only is Islam in the sight of Allah۔ اللہ کے نزدیک only اور perfect religion صرف اللہ کا دین اسلام، یہ خوبی اسلام کو اللہ نے دی۔ اس لیے فرمایا کہ اس دین کی حفاظت کا سلسلہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعہ کیا، یہ سلسلہ چلا اور اسی نورانی کستوری لوگوں کے ذریعہ اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا، پھر صحابہ کو پیدا کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کی اداؤں تک کو محفوظ کیا، حتیٰ کہ صحیفے موجود ہیں، صحیفہ صادقہ، صحیفہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص، صحیفہ سمر ابن جنادہ، صحیفہ سمر ابن جندب، بڑے بڑے صحابیوں کے صحیفے موجود ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں شروع میں حدیث لکھنے سے منع کیا تو ہم حدیث نہیں لکھتے تھے، لیکن ایک دفعہ میں لکھنے لگا تو ایک صحابی کہنے لگے رسول اللہ نے منع کیا لا تکتب حدیث النبی کی، تم نبی کی حدیث کو مت لکھو۔ انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ جب نبی کے پاس اس کی خبر پہنچی، نبی نے پوچھا کہ اب تم حدیث لکھا کرتے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں لکھا کرتا تھا، مگر کسی نے کہا کہ نبی غصہ بھی ہوتے ہیں، نبی مسکراتے بھی ہیں، نبی خوشی میں ہوتے ہیں، نبی غمی میں ہوتے ہیں، نبی بھی بشر ہیں، بشری تقاضے میں نبی کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکل جائیں گی ممکن ہے وہ دین نہ ہو، تم لکھ لو، اس لیے مناسب نہیں لکھنا، تم لکھو مت۔ نبی نے کہا کہ لا ھذا انا احدث ما فی ھذا یخرج فی فمیہ الا وهو حق، میری زبان سے جو چیزیں نکلتی ہیں وہ حق کے علاوہ نہیں نکلتی، فاکتبوا بحدیثی، تم میری حدیث کو لکھ لیا کرو۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا، وہ حدیث کا مجموعہ جمع ہوا، یہ سلسلہ چلتے چلتے دور اول میں محفوظ ہوا، حافظے سے منتقل ہوا، سینے سے منتقل ہوا، صدور سے منتقل ہوا، پھر ایک زمانہ آیا، پہلی صدی کا زمانہ، دوسری صدی کا زمانہ، تیسری صدی کا زمانہ، پھر مصنفات لکھے گئے، معقبات لکھے گئے، مسناد لکھے گئے، پھر مسانید لکھے گئے، مطالب لکھے گئے، اباطیل لکھے گئے، پھر رجال کا زمانہ آیا، پھر امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کیا، 2.5 لاکھ احادیث جمع کیے، امام مسلم نے جمع کیے، امام ابو داؤد نے جمع کیے، امام ترمذی نے جمع کیے، امام نسائی نے جمع کیے، یہ محدثین کا سلسلہ چلتا رہا اور ایسی جمع کی تدوین کی احادیث کے سلسلے شروع ہوئے کہ دنیا نے دیکھا کہ نبی کے غلاموں نے نبی کی اداؤں کی جھلک تک محفوظ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے اداروں کی شکلوں میں بدلا، پھر قرطبہ میں ادارے قائم ہوئے، قاہرہ میں ادارے قائم ہوئے، جتنا میں ادارے قائم ہوئے، پھر اداروں کی صورت یہ بدلتی 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 ہندوستان تک آئی۔ ہندوستان میں سب سے پہلے طاہر پٹنی گجرات کے رہنے والے، انہوں نے حدیث کا سلسلہ یہاں تک پہنچایا۔ پھر شاہ ولی اللہ آئے، شاہ ولی اللہ ان سے پڑھنے والے تھے، طاہر پٹنی سے سلسلہ شروع کیا یہاں درس بخاری کا، درس حدیث کا۔ پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھا، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد الحق، پھر امام قاسم نانوتوی، امام الخیرات، امام قاسم نانوتوی، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ چلتے چلتے دارالعلوم دیوبند بنا، پھر وہاں سے ان کے فیض پہنچے شیخ الہند محمود مدنی، محمود دیوبندی، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے انور شاہ کشمیری، حضرت تھانوی، ہزاروں اکابر پیدا ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ چلا۔ اور آج جو آپ جس مکتب کے جلسے میں بیٹھے ہیں اس کا سلسلہ بھی اسی صفحہ کے چبوترے سے منسوب ہے۔ جہاں نبی پڑھایا کرتے تھے، ابو ہریرہ پڑھا کرتے تھے، جابر بن عبداللہ پڑھا کرتے تھے، جابر انصاری پڑھا کرتے تھے، عبداللہ بن علیس پڑھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر پڑھا کرتے تھے، نبی پڑھایا کرتے تھے، اسی سلسلے سے جڑا ہوا یہ مکتب کا نظام ہے۔ اس لیے ضروری ہے فمن ابصر فلنفسی، آپ اپنے بچوں کو بصیرت والا بچہ بنائیے، ان کو دین کی تعلیم بھی دیجیے، دنیا کی تعلیم بھی دیجیے۔ آپ کا بچہ دنیا میں کھڑا ہو کر یہ محسوس نہ کرے میرے ماں باپ نے مجھے کچھ نہیں سکھایا، دینداروں کے پاس کھڑا ہو کر کم ہمتی کا شکار نہ ہو کہ مجھے نماز، جنازے، تربیت، تواسط، اذکار کچھ نہیں آتے، یہ احساس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ 2 ہاتھ کا لڈو بنے، آپ کا بچہ چاند اور سورج بنے، آپ کا بچہ جگمگاتا ستارہ ایسا بنے جو دن میں چمکے، رات میں چمکے، جسے چمکنے کے لیے شب کا محتاج ہونا نہ پڑے، جسے نکلنے کے لیے سورج کی طرح دن کا محتاج ہونا نہ پڑے، وہ رات میں چمکے سورج بن کے، دن میں چمکے چاند بن کے۔ ایسا ستارہ بنائیے اپنے بچے کو جس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہو، دوسری ہاتھ میں سائنس بھی ہو، آپ کا بچہ دونوں اعتبار سے بہتر بنے۔ کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچے کو بہتر بنائیں اور مکتب کے نظام کو خود مضبوط کریں، اپنے بچوں کا خبر خود لیں، اپنے بچوں کی خبر، اپنے بچوں کی تحقیقی حال، اس کی تعلیم کا سلسلہ کیسا پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کہاں پڑھتا ہے،
پڑھتا ہے کتنا پڑھا ہے. جیسے ہم انگریزی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں, اردو کے بارے میں بھی تحقیق کریں, عربی کے بارے میں تحقیق کریں, ایک ایک چیز کے بارے میں اس کی خبر لیں, پوچھیں, اپنے بچے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اللہ کی قسم جو ماحول میں نے دور میں دیکھا ہے جہاں کے بارے میں ہم لوگ غلط کہتے ہیں, وہاں کے بچوں کے اندر میں جو علمی لیاقت, جو استعداد, جو کوالٹی دیکھی میں نے, وہ یہاں ہمارے بچوں میں نہیں ہے. مزاج ہی نہیں ہے ہمارے بچوں کو پڑھانے کا, چاہے دنیاوی تعلیم ہو دینی تعلیم ہو. اتنا بڑا اڑیسہ ہے, ایک IAS, ایک IPS نہیں, ایک کلیکٹر نہیں, کوئی نہیں. دنیاوی لائن سے ہم بالکل پیچھے ہیں. دونوں لائن سے محنت کریں اور اپنے بچے کو بہتر بنائیں. آپ کا بچہ IPS ہو تو سینے میں قرآن بھی ہو, آپ کا بچہ کلیکٹر ہو تو سینے میں قرآن بھی ہو, آپ کا بچہ ڈاکٹر, انجینئر ہو, آرکیٹیکچر ہو تو اس کے سینے میں قرآن بھی ہو, اسے احادیث کا نالج بھی ہو, اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضوں کا جوابات بھی اس کا علم ہو, اس کے علم کے دائرے میں آتا ہو, اس کے علم کے حلقوں میں آتا ہو. آپ اپنے بچوں کو اتنا قابل بنائیے. میرے پاس پڑھنے والے بہت سے بچے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آرکیٹیکچر ہیں, 700-800 کے قریب بچے میرے پاس آن لائن پڑھتے ہیں, احادیث پڑھتے ہیں, تخریج پڑھتے ہیں, بڑے سے بڑے ماہرین, سب انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں. 4 سال کا تجربہ بتا رہا ہوں. انگریزی زبان میں پڑھنے والے وہ بچے ہم مولویوں سے زیادہ خدمت کرتے ہیں. ان کے دل میں جذبہ موجود ہے, امنگیں موجود ہے, غیروں میں جا کے فکریں ہیں, وہ جواب دینے کا طریقہ جانتے ہیں, شاندار انداز میں جواب دیتے ہیں. تو اسی لیے گزارش ہے اپنے بچوں کو دونوں لائن سے بہتر بنائیں. اور بچہ بہتر تب بنے گا کہ بچہ جہاں بہتر بنایا جاتا ہے اس جگہ کو بہتر بنائی جائے. وہ ہے مکتب اور مدرسے کا نظام, اسکول کا نظام. اگر اسکول نہیں ہے اپنے علاقے میں تو اسکول بنانے کی فکر کریں. امت کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, بہت پیسے ہیں, لیکن پیسوں کا استعمال ہم نہیں جانتے. اس لیے کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آخر میں